نہ تو تکلیف ہوئے ایک قیامت تک میں بالکل گل کر کے کری جا رہا جنہوں لبیک دے نعرے کو تکلیف ہوئے یا حضور دی ذات کو کنوں تکلیف ہوئے وہ قیامت تک عبداللہ بن ابی دی نسل تو ہو سکتا لیکن صدیق اکبر نال اوندا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا کیوں کہ عبداللہ بن ابی منافق نو ساری زندگی سرکار نال تکلیف رہی تے آج بھی جڑا حضور دا نام تو یار حضور دا نام تسی سیاسی بڑا چھڑیا آج تو حضور دا نام سیاسی کہہ رہے ہیں کل جدو قیامت دے دن نسیا جائیں گا حضور ماں پیو بھی چھڑ کے نس گئے یار بھی چھڑ کے نس گئے انبیاء بھی کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری اللہ صفت انتقام نہ چلوا کرے حضور میں نو جام کوثر پلا دیو زبان باہر ہے سوا نے سورج ہے حضور اک نفسا نفسی دا عالم ہے کہ حضور میں نو پانی پلا دیو جو حضور نے بلا کے پوچھ لو تو ہوئی سی جڑا کہندے سی میرا نعرہ سیاسی ہے پھر کی جواب دے گا حضور دے سامنے اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن ادا فرماتے ہیں حشر میں اے جنہوں اپنے مال دا بڑا خمار ہوندہ نا مال اور سکندر ہے جنہوں سکندر ذوالقرنین پوری دنیا تے حکومت کی تھی ٹھیک ہے تے مرن لگا نا مار گیا تو لوگ انہوں دفران لگے نا تے جناب ایک مائی آئی بوڑھی انہیں کہا پچھے ہٹو میں ویکھنا ہے انہیں کہا کی ہوئے من کہا نہیں پچھے ہٹو میں ویکھنا ہے انہیں آ کے جناب سکندر ذوالقرنین دے جناب کفن جناب بند کھول کے نا انہیں ہاتھ ویکھے کٹ گیا انہیں کہا بس میں اتنا ہی ویکھنا جی ساری دنیا تے حکومت کی تھی شاید مال نہ لے کے جا رہا جس سکندر ورگا بندہ خالی جا رہا تھا بس راضی ہو گیا اتنے سارے خالی جانا ہے اتنے سارے بس اتنے اے جڑا دل ہے نا اتنے دل ویکھیا جانا کہ دل میں حضور نال محبت کتنی سی اور حضور تو دیکھ رہے ہیں نا یار میں تقریر بند کر دینی تو میں سچی دس رہا میں بہت سخت آدمی ہے اس معاملے دے اندر بالکل میں تو روایت سنا واجب علی کل مومن یار ایتھے لوگ اپنے افسروں کے سامنے جا کے ڈی پی او سامنے کھڑے ہو کے کسی افسر سامنے کھڑے ہو کے کدے لوگ پیچھے بھی نہیں تکتے جس کر کے کھڑے ہوندے تے تانوں پتہ تسی حضور تے محفل سے جا کے بیٹھے ہوئے ہو امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں واجب علی رسم نہ کرو جنہاں رسمن کیتا نا حضور نال او پیچھے نمازاں پڑھ کے بھی منافق رہے تے جنہاں دل و جان نہ حضور نو منیا او ابو بکر عمر عثمان و علی بنے پھر جائے ہاں ایویں تھوڑی گل ہے عبداللہ بن ابی نے دلوں نہیں منیا نا حضور نو تے رسمی طور تے حضور دے پیچھے نمازاں بھی پڑھدا سی یہ لوگ لبیک کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور ہمارے باجی ہو جی چھوٹو مولوی ہے میں کہا یار تو مولوی نو مار گولی سانو مار گولی حضور دے اس دین وال چا جسے میرے آقا نے فرمایا لے لو حق نہارہا حضور نے فرمایا میں تانوں او دین دے کے جا رہا جن دا دن بھی دن ہے تے رات بھی دن ہے حضور دے اس دین نال تے کھڑا ہونا یار حضور دے فرمان نال کھڑا سانو مار گولی سانو پیچھے کر حضور دے دین نال کھڑا ہو امام تقی الدین سبکی کیا فرماتے ہیں کہ حضور کے ادب سیکھیں اگر اس بارگاہ میں ادب نہیں ہے نا تو پھر عبداللہ بن ابی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا حضور کے ممبر پہ کھڑے ہو کر تقریریں کرتا تھا لیکن جب حضور نے فرمایا میدان احد کی طرف چلیں تو عبداللہ بن ابی 300 بندے لے کر مقام شوق سے واپس آ گیا تھا ہاں قیامت تک یاد رکھیے گا جو حضور کے غلام ہوں گے انہوں نے یا رسول اللہ یہ جناب سامنے سے تیر آ رہے 70 صحابہ شہید ہوئے 70 صحابہ تو سدے میں کہ یار گھر بہ کے اے میں بھی آ گیا گڈی بہ کے پھل سٹے گا تسی بھی بیٹھے ہو اساں کی کیتا حضور دے دین واسطے جلیو جس دین واسطے میرے آقا نے اپنے پیٹ تے پتھر بننے آج حضور اس نظام دی گل کے لوگوں نو تکلیف ہون لگ پیندی حضور کا میلاد یہی ہے جو صحابہ نے منایا صحابہ گھر کو ستے تھوڑی رہ گئے اے جناب مولوی ملوانے کھڑے ہوئے جنہوں منہ دھونے دا پتہ نہیں ممبر تے بیٹھ کے صحابہ نے میلاد منایا میں کہا صحابہ نے انج کر کے میلاد منایا حضور دے دین جھنڈا بلند کیتا تے کیسر و کسر جا کے دروازے کھڑکا دیتے انہوں نے کہا باہر نکلو حضور آ گئے تو دے کدو گھروں نکل کے جناب کدے باہر بھی روڈ تے بھی نہیں آیا تو صحابہ دی گلاں کردا صحابہ دے اپنے مال بھی قربان کیتے ام عامر اے ام عامر صحابیاں پتہ کی تو پتہ چلے نا غزوہ احد دے وچ حالات خراب ہو گئے اج تو حالات خراب ہو جاون مومن کی یہ نشانی نہیں ہے کہ دم دبا کے نس جاوے مومن کی نشانی ہے اس میدان کی طرف چلنا مومن کی یہ نشانی ہے صحابیاں تھی میدان احد کے جب حالات خراب ہو گئے نا میں آپ کو دلیر کرنے آیا ہوں جلیو دنیا تو جاؤ تو چاجدہ جاؤ چاجدہ ایم اے اسپتال بھرے پہن لوگ جناب شوگر دیے جناب ڈرپاں لوا کے گولیاں کھا کے بلڈ پریشر دیے جو مرنے تے بہتر مولا حسین فرماتے تھے ہاں اے حسین دا پیغام تو کوئی نہیں ہو سنائے گا تانوں حسین دے نام تے جناب لنگر ضرور کھوان گے نیازاں ضرور بنوان گے لیکن حسین دا جڑا پیغام ہے اے بتا اے شیخ بتا کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں اور دسو تے صحیح یار سارے حسینی بیٹھے ہیں کدے حسین نے نقش قدم تے بھی چلے ہو
گلاں کرنیاں حسین دیا نعرے لانا نیازہ کھانے تے بڑا آسان ہے، لیکن حسین دے راہ تے چل کے اپنے پتر کٹانا ہے بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں لوگ سمجھتے ہیں حسین مولا حسین نے قیامت تک، میں کہا حضور تسی دسو یہ سارے حسین دا نام لیندے تے پھر ونڈ کی کٹی کہ اصل حسینی کیڑا؟ پر میں پیغام دے کے جا رہا ہوں، میرا پیغام سنا دا بھی جو جڑا اس پیغام تے چل رہے ہوئے تے وہ پکا حسینی ہے، تے جڑا اس پیغام تے نہ چل رہے ہوئے وہ دو نمبر جھوٹ ماردا، وہ میرے نام تے لوگوں نو گمراہ کردا۔ میں کہا تسی دسو، فرمایا ولو کانت الابدان للموت انشئت فقتل سبیل اللہ بالسیف افضل۔ یہ مولا حسین کے اپنے اشعار ہیں۔ اور حسین ہیں کون؟ جو سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی شبیہ ہیں، جن کو میرے آقا نے اپنے کندھوں پر کھڑایا ہیں، جنہیں میرے آقا نے جن کی گردن میرے آقا نے بوسے دیے جن کی گردنوں پر۔ آج جب حسین کے آج لوگ اپنی ذاتیں دیکھتے ہیں، اپنی ذات دیکھ کر حضور سے پیار کرتے ہیں، میں کہا نہیں، حضور کی ذات کو دیکھ کر حضور سے محبت کر، پھر ہی کچھ ملے گا۔ ہاں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ مولا حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا ولو کانت الابدان، یار تھے ختم نبوت ڈاکے پہ جان، قوم پھر بھی چپ، مولوی پیر پھر بھی چپ، یہ کیا حضور کا میلاد؟ جلیو صحابہ نے تو حضور وال ہاتھ بھی نہیں برداشت کیتا، ہاتھ بھی انجار کے برداشت نہیں کیتا۔ تیر آ رہا ہے، حضرت جناب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں موضوع بڑے چھیڑ دیتے ہیں، تسی یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی خطیب ہے لمبی گل کرنی، میں صرف تانوں جگانا ہے حضور دے غلاماں نو، چلیو دنیا وچ ہر شے دنیا وچ رہ جانی، اے دل نال جانا تے اس دل نو حضور دی محبت نال چمکا کے لے کے جانا بس۔ جدو قبر وچ جاویں تے حضور فرمان میرا غلام آیا۔ ہاں جدو سارے مٹی پا کے آ جان تے سارے چلے جان، پھر اس دن تیرے دل دی روشنی حضور دی محبت والی چمک پوے۔ میں اعلی حضرت کو پوچھا، میں کہا حضور تسی دسو ساڑی قبر جو جدو حضور آن گے قبر تے بند ہونی تے کی منظر بنے گا؟ سارے رشتہ دار بھی منہ تے مٹی پا کے چلے جان گے، ماں پیو بھی سکے منہ تے مٹی پا کے آن گے، سارے بند کر کے آن گے۔ تسی ویکھدے ہو نا لوگ کہندے نے یار ویکھی کوئی ایک سوراخ نہ رہ جاوے، سارا سوراخ بند کر کے آندے منا مٹی تھلے لمبیا پڑا تے کلیا ہونا ہے، ہسن دے کے رون لئی او تینوں دتا کس دلاسا ہو، تے او ماں بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو، تے سوڑی سامی ست گتے سن تے پرت نہ سک سے پاسا ہو، تے صاحب دیگو لیکھا منسی باہو رتی گھٹ نماشا ہو۔ ہاں جڑا آج بول دو نا لبیک کا نعرہ سیاسی ہے، پتر قبر جانا اگر فرشتے پوچھنا ہے ہاں دس، ہاں تو دنیا وچ کہنا نا یہ نعرہ سیاسی ہے، یہ مولوی پاگل ہیں، مولوی تے پاگل ضرور سن لیکن ہن تو دس ہونے تے کتے دس تیرے کتے جنہاں دی خاطر تو چھڈ کے آیا، جنہاں دی خاطر تو حضور دے دین نال بغاوت کیتی، حضور دے نعرے نو سیاسی کہی، دس اج جو تیرے پیچھے کتے ہیں؟ آئے نہیں تیرے پیچھے۔ ہاں یہ اس گل نال گزارا ہونا نا تے رب تیسرے سوال رکھدا ہی اپنے محبوب دا نا۔ حضور نے فرمایا قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال مر ربو کا، دسو بھائی تیرا رب کیڑا ہے؟ بندہ کہے گا میرا رب اللہ۔ اگلا سوال ما دینو کا، کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ گل تے مک جانی چاہیے۔ اے مولوی ملوانے اٹھ کے جناب ہو جی جنہوں نے منہ دوڑ دیا، میں کہا تساں فیصلہ کرنا۔ امام بوسیری لوگ میلاد کی باتیں کرتے، قصیدہ بردہ شریف لکھا، پورا قصیدہ بردہ شریف کے اندر جناب انہوں نے جناب حضور کی بارگاہ میں سنایا، ان کو حضور نے سنا قصیدہ بردہ شریف۔ پتہ ہے حضور نے بردہ کا معنی ہی چادر ہے، ہاں، اور قصیدہ بردہ شریف حضور نے سن کے ان کو چادر عطا کی، اور انہوں نے 4تھی فصل مولد النبی کے نام سے فصل لکھی ہے قصیدہ بردہ شریف کے اندر۔ اگر میلاد نہ ہوتا نا تو حضور فرماتے ہو بصیری تو نے یہ میلاد کہاں سے نکالا ہے؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یا رہے، پھر کہے مردہ کہ میں ہوں امت رسول اللہ کی۔ آج حضور کا میلاد آئے تو لوگ فتوے پوچھتی ہیں، میں کہتے تیرے پتر دا برڈے آوے تو کدے مولوی کو نہیں گیا۔ اے تساں جناب شادی دیاں جتنیاں رسماں کر دیو سارے تے بیٹھے ہو، شادی بیاہ کر دیو نا سارے تے کدے گئے ہو مولوی صاحب اے جڑی میں جناب شادی تو پہلے 10 فنکشن رکھ رہا تے شادی تو بعد 10 فنکشن رکھ رہا، اے جڑا میں 10 لاکھ روپیہ لا رہا، اے شریعت کتے لکھیا ہویا؟
او تے کدے مولوی صاحب کو پوچھن نہیں کہ حضور دا میلاد ہوے تے مولوی صاحب کو نس دے مولوی صاحب یہ میلاد کہاں لے کے آئے میں کہا پھر اعلی حضرت نے ہمیں تھوڑی کہا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے پوچھ کر محبت نہیں ہوتی محبت ہوتی ہے انیوا کوئی تھوڑے کو پوچھے اور میلاد ہونے کا چلے میں اس محبوب دا میلاد منا رہا جنہاں کل میری قبر اچ کام آنا ہے وہ کو پوچھے انہیں کہا تو میری قبر اچ کام آنا ہے وہ کہے گا نہیں انہیں کہا کل پل صراط تے کام آئیں گا وہ کہے گا نہیں انہیں کہا کل حوض کوثر تے کام آئیں گا میرے وہ کہے گا نہیں انہیں کہا کل جو نامہ اعمال تلے جا رہے ہوں گے میرا اس ٹائم کام آئیں گا وہ کہے گا نہیں تو انہیں کہا جائے میں اس محبوب نال وفا نہ کرا جنہاں میرا ہر جگہ کام آنا آج آپ حضور کے ساتھ محبت کریں کل جو تیرا ٹائم آئے گا نا پھر حضور فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا ادھر آ بھائی انبیاء بھی کہہ دیں گے اللہ صفات انتقام نہ جلوہ کرے گا قیامت دن حضور نے فرمایا انبیاء بھی کہہ دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے امتی نس نس جان گے حضور ساڑی سفارش کرو وہ کہیں گے ابو الہ غیری آج ساڑھے کوئی نہیں آج اپنا کوئی گل نہیں کر سکتا اس دن حضور فرمان دیں کہ میں کہوں گا انا لہا آج جائے اس کام سے تو میں ہی ہوں پھر نہیں جی میں نے باتیں بہت موضوع چھیڑ دی ہیں بس انہوں نے سمیٹن لا لانا ہے بس میرا اتنا ہے کہ جو دو نوجوان کھڑے ہو جان گے نا حضور نال محبت کرن لگ پائیں گے میرے آن دے پیسے پورے ہو جان گے اے جو تسی حضور دے غلام بیٹھے ہو نا تے واللہ تسی اٹھ کے آ دائیں بس تسی گل سننی کوئی نے کان بند کر دینا کہ نہیں ہو نہیں کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پسا ملا انہوں نے کہا یار چھڑ یار تو کیڑی گلاں کردا میں اس محبوب نال بے وفائی کراں حضور نے فرمایا خود اپنا میلاد لے جی میں امام بصیری والی بات کرتا جاؤں لوگ مولوی مولوانوں کی باتیں سنتے ہیں میں کہا سارے ایسا کام دنیا وچ کریے سارا کام کریے کدے مولوی صاحب کو پوچھن نہیں گئے کہ حضور دی شریعت کی کہندی اے شریعت وچ لکھیا کہ نکاح تو پہلے جڑے اسی 10 فنکشن کرتے ہیں شریعت وچ کتے لکھیا جی اے علماء بیٹھے دسو جی کتے لکھیا جی جو اساں بے حیائی کرتے ہیں شادیاں ویاہ تے کتے لکھیا شریعت وچ سیدھا لکھیا ہوا ہے کہ نکاح پڑھاؤ تے ولیمہ کراؤ تے گل مک گئی اے جڑے اسی فنکشن کرتے کدے مولوی صاحب کو گئے ہیں ہو جتنے اسی دنیا دے کام کرتے کلے مولوی صاحب کو حضور دے میلاد دی واری آوے پھر مولویاں صاحب کو اور میں کہنا نہیں حضور نال محبت انیوا ہو سکتی حضور نال محبت اے مولوی ملوانے کیا ہوتے ہیں ان کی کیا اوقات ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یہ اسرار ویلا مکان کی کلی ہے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری کوئی گرمی نہیں جی واللہ کوئی گرمی میں نے لگی کوئی پکھا نہیں دینا بالکل گرمی اسی یہ گرمی آج برداشت کریں گے نا حضور دے ناد کل قیامت کی گرمی برداشت ہو جائے گی اور جلے نہیں نہ یاد منع کرتا نہیں کرنا اساں کل پل صراط بھی حضور دے نام تے لنگڑیاں کر کے جڑی بال تو باریک ہے تے تلوار تو تیز ہے تے میں کہا حضور تسی دسو اسی پل صراط کل کیویں لنگنی تے اعلی تے فرمائیں تے حضور دے غلامن اور جدو حضور ایک پل صراط دے نکر تے کھڑے ہو کے فرمانے ہونگے نا رب سلم امتی تے اعلی تے فرمائیں تو ساڈی کناں وچ حضور دی آواز پائے گی نا تے اساں پتہ کیویں پل صراط گزرنی پائے خوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں سمجھ آ رہی ہے بھائی آپ کو میری بات بڑی دلیری کے ساتھ کھڑے ہو گئے باقی دن حضور کا میلاد منانا ہماری زبان رسول اللہ کی تعریفات کر رہے ہیں ہم حضور کی شانیں بیان کر رہے ہیں کل جب یہ زبان بند ہو جائے گی تو پھر اس ٹائم پتہ لگے گا ہیں جی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا اساں بھی تے کدے قرآن پڑھیا نہیں نا اساں کدے خود کدے بول کے بھی اسی قرآن رکھیا دکان دے افتتاح ہوئے سورہ یاسین پڑھنی ہاں جی جو بابا مر جاوے انہیں قبر دے کھڑے کو سورہ یاسین پڑھنی اساں اس واسطے قرآن رکھے قرآن ہے تے نہیں نا
تے قرآن دے اپنے حبیب دے آداب دسدا قرآن پڑھو. اے یاد رکھنا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اگر یہ دس سے قرآن ہم نے بلایا ہوتا زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج ہمیں تھوڑی بھٹک رہی امت. اے جناب ساڈے کول ایٹم بم ہونے دے باوجود بھی ٹنگا کمی جا رہی ہون. فلسطین دی بچیاں اے لبیک کا یہ جرم ہے, لبیک کا اور کوئی جرم نہیں ہے. لوگ سمجھیں لبیک کا. اے جناب میں گل کر جاواں, چیلنج کر جاواں. ایک لو جی چیلنج ہے میرا پورا. میں نہیں بھائی میں بیٹھو, میں کراچی بھی گیا, میں پنجاب دے بھی پیر صاحب راجہ صاحب میں چیلنج کردا جڑے لوگ ساڈے بارے کہندے نا یہ ان کو فلاں ایجنسی نے تیار کیا ہے, یہ فلاں ایجنسی کے اعلی کار ہیں, یہ ان کو فلاں ادارے نے تیار کیا ہے, یہ بابا رضوی فلاں ادارے کا اعلی کار تھا, یہ 22 کروڑ پہ لے آیا ہے. لوگ گلاں کر دین نا جنوں گھروں دوسری دفعہ سالن نہیں لبدا وہ بھی گلاں کردا. ہاں صحیح کہہ رہا. میں کیا لبیک دے بارے گل کرن تو پہلے پترا پہلے 12,000 شیل کھا, پہلے 4 شیڈول بھگت, گھر بار لٹا, ایف آئی آر بھگت, گولیاں کھا, پھر لبیک دے بارے گل. یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک. ایویں تھوڑی گلاں کرنیاں. میرا چیلنج ہے جڑے لوگ کہندے سن نا فلاں ایجنسی نے تیار کیا ہے, فلاں ادارے کے اعلی کار ہیں. یار 2017 نو الزام لگیا بابا جی تے کہ 21 کروڑ روپیہ لے لیا. آج 2024 آ گیا, بڑے مجمع میں جو سارے ذمہ دار لوگوں دیاں لیکس آئیاں, ویڈیو آئیاں, تصویراں لیک ہوئیاں, یہ فلاں سے مل رہے ہیں, سوداگری کر رہے ہیں. یار ساڈی بھی کوئی ویڈیو لے او, پیسے لینے دینے ہیں. او جس بینک دے وچ اسی ٹرانسفر کروائے 21 کروڑ روپیہ کوئی بندہ لے کے آیا ہونا, انسان ہی لے کے آیا ہونا ہے, تو انہوں نے کوئی تصویر بھی لئی ہونی, کوئی کار ریکارڈنگ, کوئی چیز تے لے کے آؤ. 8 سال ہونا نے اجے تک 22 کروڑ ثابت نہیں کر سکے. میں کہنا میں خواہ مخواہ دا حضور دے غلاماں نال گلاں کریا کر. اے کل تو تے بول رہا ہے نا, تو سمجھ جا نہیں لکھیا جا رہا ہے, کل کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں تیرا سارا کچھ. کل جدوں حضور دے سامنے کھلے تو حضور فرمان ہوئے تو میرے امیر المجاہدین دے بارے الزامات لاندا رہیا, آج آنا پھر ثابت کر. حضور نے فرمایا جس بندے نے, میں حدیث پاک سنایا جا رہا ہوں مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا جس بندے نے, کسی آدمی نے کسی زمین تے ایک بالش جگہ بھی قبضہ کیتا نا, ناجائز قبضہ کیتا, ایک بالش جگہ, اتنی جگہ جتنی ہوندی ہے اتنی, کسی نے ناجائز قبضہ کیتا نا, ناجائز قبضہ, قیامت دے دن اللہ تعالیٰ انہوں 7 زمینوں دا توق بنائے گا گلے دے وچ. ایک زمین دا, کسی زمین دا ایک بالش جگہ بھی جن نے کوئی ناجائز قبضہ کیتا نا, تے اللہ قیامت والے دن انہوں کہے گا 7 زمیناں جی میں 7 آسمان ہیں نا تے میں 7 زمیناں تھلے ہیں. اللہ فرمائے گا اس زمیناں نوں 7 توق بنا کے انہیں گلے وچ پوائے گا, فرمائے گا ہن چک بو جندا. تے جلیو جڑا ایک دا اتنا ہے تے جڑا بندہ کسی دے الزام لاوے بغیر ثبوتاں تو الزام لاوے, قیامت نوں کل انہوں ثابت کرنا پوسی حضور دے سامنے. دنیا وچ معاف کر کے جاواں گے جڑا ساڈے بارے گل کردے فلاں او جلیو کدے ساڈے کولوں بجائے نا انہاں ادارے کولوں بھی پوچھیا کرو وہ ساڈے کولوں تنگ کتنے ہیں. وہ تنگ کتنے ہیں ساڈے کولوں, کہندے نے یار سارے مولویوں نوں دبا لیندے ہاں, سارے مولویوں نوں سامنے کھڑا کر کے بٹھا لیندے ہاں, تے مولوی من من کردے ہیں شہبازے دے سامنے بیٹھ کے, او جی تمہارے دودھ میں میں کہا مولویوں مینوں پیرو دسو ہیں اتنا ہی بس, مولا حسین کا نام لیتے ہو, جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسین تو پھر دل سے ان یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. کہتے ہو کہ ہم اسوہ شبیر پہ قائم, دربار میں کیوں جاتے ہو, سر کیوں نہیں جاتا. اے سارے جناب تسی بھی سارے حسینی بیٹھے ہو نا, اصل تے حسینی ہوئے جڑا مولا حسین دی راہ تے چلے, جڑا یزید نو کہے کہ نہیں تو غلط ہے تے حسین کہتے تیرے ہاتھ بیعت نہیں کرے گا, بھاگ جائے. فرمایا سرداد نداد در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. لو جی مولا حسین کا فرمان, فرمایا ولو کانت الابدان للموت انشئت, فرمایا اگر یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے, کتنے کے لیے مرن واسطے ہویا نا بھائی, کنے رہنا ہے تھے, ہاں سارے چلے جانا. مولا حسین فرماتے اگر یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے تو پھر فرمایا حسینی تو نے کیا کرنا ہے, فقتل سبیل اللہ بالسیف افضل, فرمایا پھر افضل کام یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے نام پہ تلوار سے کٹ کے بننا چلا جائے. ہیں جی جدو غازی صاحب گئے نا, غازی الدین شہید علیہ رحمہ, ماما تے پھر ماما ہوندیاں نا, غازی صاحب نے تو آخری دفعہ ملاقات کی نا انہوں دی والدہ دی, تے والدہ پھر رو پئیاں, ماما دے دل غلاموں نرم, ماما تے پھر ماما ہوندیاں.
اور رو پئیاں. ماں غازی صاحب نے تاریخی جملہ اپنی والدہ نو فرمایا ماں جی کئی ماما دے پتر تب چڑھیا مار گیا, کوئی جمدیاں نال مار گیا, کوئی جناب ایکسیڈنٹاں نال مار گیا, کوئی ڈوب کے مار گیا, کوئی کیویں مار گیا. تو کتنی خوش قسمت ماں ہے, تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے گا. یا رسول اللہ غازی صاحب نے اپنی والدہ نو تاریخی جملہ فرمایا ماں جی پریشان نہیں ہونا, جدو قیامت تک میرا نام آئے گا توڑا نام نال ضرور آئے گا. وہ کتنی عظیم ماں سی جن علم الدین جیسا شیر جنم دیتا. اے جناب لاہور چلے جاؤ میانی صاحب قبرستان, بڑے بڑے نامی گرامی او جناب القابات بھی لگے, بڑے بڑے ادارے دے لوگ دفنن, جج وکیل بڑے بڑے بیوکریسی لوگ اتنے دفنن, کوئی فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں. ایک پاسے ترخانہ دا پتر ہے, صبح جاؤ شام جاؤ لوگ سلوٹ مارن, پھول پارن. میں کہ اقبال لوگ 10 سال تو بعد اپنے پیو نو بھی بھول جاندے. اتنے لوگ جناب ترخانہ دے پتر نال کیوں محبت کرن. 1929 کیتے تے 2024 کیتے, 100 سال ہونا لین. لوگ کہندے شادی ہوے اولاد ہوے تے بندہ جناب نام زندہ رہندا. تے میں کہا غازی صاحب نے شادی بھی کوئی نہیں کی تھی تے 100 سال ہونا لین, قبر بھی چمک دی پئی. تو لوگ صبح جاؤ تو شام جاؤ پھل سٹ رہے ہیں. میں کہ اقبال تو دس سے گل کی بانی. اقبال کہتا کی محمد سے وفا تو نے, کی محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا وہ قلم. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. چاروں رشتے چلے جائیں, جدو حضور دے نا تے قربان ہوئے تو پھر جڑا حضور جنہ دلوں منیا حضور نو. ام عامر 4 رشتے غزوہ احد وال چلیاں نا, انہوں نے صحابہ نے کیا کہ تواڈے والد شہید ہو گئے. آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو, ما فعل رسول اللہ, مینوں حضور دا دسو. والد شہید ہو گیا انہاں دا, اگے گئیاں تے انہوں نے صحابہ نے کیا تواڈا بیٹا شہید ہو گیا. فرمایا پیچھے ہٹو, میں نے بیٹے کا نہیں پوچھا, مجھے یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے. آگے گئی تو پوچھا رسول اللہ کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا آپ کے جناب شوہر شہید ہو گئے ہیں. آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو, مجھے یہ نہ بتاؤ میرے شوہر شہید ہو گئے, مجھے یہ بتاؤ ما فعل رسول اللہ, حضور کا کیا حال ہے. آخری بات سنیں. لے جی جب آگے بڑھی نا تو صحابہ نے کہا, انہوں نے پوچھا صحابہ سے بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. صحابہ نے کہا آپ کا تو بھائی بھی شہید ہو گیا. 4 رشتے ہیں کسی عورت کے لیے زندہ رہنے کے لیے, 4 رشتے, چاروں رشتے ایک ہی جنگ میں شہید ہو گئے اور بتائے جا رہے ہیں. یہ ہیں پھر نیک عالم شاہ صاحب فرماتے ہیں جام وصال دا پین والے, عاشق مست جمال ہو روندے, او ہو رہی ہیں جنہیں 4 رشتے قربان کر کے بھی پوچھ دین حضور دا کی حال ہے. لو جی اے رسمی نعرے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بس لبیک کا نعرہ لگا, اے مولویاں لائے نا تو قوم بھی جناب نعرے لا کے راضی ہو جاندے. بارہ ہے جی اینج نہیں, ہم عملی طور پہ ہم نے غلامی رسول میں موت قبول کی ہوئی ہے. اور بابا جی نے ہمیں پالا ہی اسی بات پر ہے کہ حضور کے نام پہ اپنی گردن کٹا دینی ہے جب موقع. آپ مجھے بتائیں ہمارا جرم یہ ہے, ہم برما کی بچیوں کی بات کرتے ہیں, برما کی جن کی بچوں کے کباب بنائے گئے ہم ان کی بات کرتے ہیں. شام کی 18 لاکھ شامیوں کو شہید کیا ہے, توڑے نہیں میری گل ہے. اتنے کسی جناب اقلیت دے کتے نو بھی جناب لوڑا پہ جاوے سارے مسلمان کھڑے ہو جائیں. اسلام یہ نہیں کہتا. میں نے کہا مجھے بتاؤ یہاں تو پاکستان میں اقلیت وہ ہیں, برما کے اندر مسلمان اکثریت میں ہے اقلیت میں ہے؟ بتائیں نا آپ ذرا مجھے. اقلیت میں ہے نا یار, حکومت وہاں بدھ متوں کی ہے. شام میں مسلمان اقلیت میں ہے, عراق میں مسلمان اقلیت میں ہے. وہاں 18 لاکھ شامیوں کو بھون دیا جائے, کیمیائی احتیاط میں مسخ کر دیا جائے. کوئی وہ انسان نہیں ہے کیا؟ وہ مسلمان انسان نہیں ہے؟ عراق کے اندر ابو غریب جیل کے اندر مسلمانوں کو ننگا کر کے ان پر کتے چھوڑے جائے, کیا وہ مسلمان انسان نہیں ہے؟ برما کے اندر بچیوں کو جناب بت مت ان کے اوپر ناچے, ان کے اوپر ٹاپے اور پھر ان کے کباب بنائے اور کھائیں, کیا وہ مسلمان بچیاں مسلمانوں کے انسان نہیں ہیں؟ کشمیر کے اندر ہندو جو ظلم ڈھا رہا ہے, کیا وہ مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, کیا وہ انسان نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو گستاخ رسول ہی انسان نظر آتا ہے؟ ہم اپنے باپ کے بارے میں بات کریں ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, ہماری کوئی عزت پر ہاتھ ڈالے ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. جو حضور کی ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ ڈالے لوگ کہتے ہیں مولانا انسان بھی ہوتا ہے کوئی؟ اپنے اندر یہ چیزیں نکالیں. ہاں ہر چیز کی معافی ہو سکتی ہے, رسول اللہ سے غداری کی معافی نہیں ہو سکتی.
بالکل ختم نبوت کا مسئلہ بالکل جدا گانا ہے. ختم نبوت کا جو منکر ہے، جو اس کانے کو نبی مانتا ہے، وہ کانا ہے. ہاں حضور کا چہرے انور تو صحابہ بیان کرتے ہیں نا. حضور کا چہرہ انور کیسے تھا؟ بخاری شریف کی حدیث پاک. اصلا دن رات ایک گل نہ کہتے، وہ کانے کی، لوگ کانے کی باتیں کرتے ہیں. ایک دفعہ رسول اللہ کا فرمان بیان پھر کانے کی بات. میں وہ کانا کون ہوتا ہے جی آنکھ بھی نہ ہوئے وہ کانا. لوگ کہتے جناب روڈ تے ایک لائٹ نہ چلتی ہوئے گڈی دی تے چلان ہو جاندہ، جی آنکھ نہ ہوئے تے جناب وہ نبی بنے گا. گلا میں بات سمجھے لگاؤں اتنے بچ میں بھی کسی صوفیت نہ جاگ پوے. اے لوگ اخبار میں جیسے روزانہ پڑھ دیا برا جناب اپنی بہن کی عزت کی خاطر بندے نو مار دیں. وہ جائز ہو تو اگر ممتاز قادری حضور کی عزت پر پہرا دے تو وہ ناجائز ہو جائے. غازی تنویر قادری حضور کی عزت پر گولی مارے وہ ناجائز ہو جائے. پترے یاد رکھی یہ تیرا سارا کچھ لکھا جا رہا. کل قیامت دن حضور کے سامنے پیش ہوئے گا. حضور فرمان گے ایک اور لوگ سن جڑی اپنی عزت کی خاطر پہرے دے سن. ایک ممتاز قادری نے میری عزت کی خاطر پہرا دیا. جناب لبرل جنہوں نے منہ اور لبرل کا معنی ہی منافق ہے. حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے. اور یاد رکھنا میں کسی سے ڈر کے بات نہیں کرتا. میں کلیاں لاہور جانا ہے. جنہوں کوئی تکلیف ہوئے ایک منٹ اتنے کینوں تکلیف ہوئے جنسے دے مخبر نو تے انہیں ٹاؤٹا نو تے کسی سیاسی لیڈر دے بندے نو میں کلیاں لاہور جانا ہے. آساں کوئی لکڑ نہیں ہے سائیاں آلے ہیں. ہاں تسی جناب اپنا توڑے پوچھل تے پیر آوے شامی بندہ چک لیندے ہو جڑا حضور دی ختم نبوت تے ارباں گستاخیاں ہوندیاں حضور دیاں سوشل میڈیا تے بیٹھ کے توڑے کولوں بندے ہی نپے جاندے. لیکن نپے گیا نا سندھ جناب وہ ساڈے انسپیکٹر صاحب نے محترم عنایت علی صاحب نے انہوں نے جناب پولیس مقابلے حضور دے گستاخ نو وٹ کے رکھ چھڑیا. یہی ہے ان کو میں ان کے لیے میرا پیغام ہے. میں نے جمعے میں بھی بیان کیا. یہ میں کتاب لے کر آیا ہوں. وہ کھانا ساڑا کام ہے, منوانا ساڑا کام کوئی نہیں. حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی عزت پر پیرا دے کر آئے. حضور کی عزت پر پیرا دے کر آئے. نابینا ہے. جب حضور کی عزت پر پیرا دیا, لیں جی سنیں جی, یہ میں سنانے لگا ہوں. کوئی بک بک لبرل بے کے حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے. یہ نکیل مالک دی ہاتھ بھی نہ ہوئے نا, اونٹ ہوئے نا بے لگامت ہے, مالک نو ڈنڈے نال مار مار کے سیدھا کر دیندا. لبرل کا معنی ہی منافق ہے. ٹی وی تے بیٹھ کے بک بک کر دین تو وہ انسپیکٹر صاحب نے غلط کیا. میں کہا اور کیا کرتا, حضور سے وفا نہ کرتا. تم بیٹھ کر حضور کے بارے میں بات کرو تو پھر حضور کا غلام اپنے آقا و مولا سے وفا نہ کرتا. وہ 4 دن کی زندگی خاطر حضور سے بے وفائی کر دیتا. کل قبر میں حضور پوچھتے ہوئے کلمہ بھی پڑھیا سی میرا یا کوئی نہیں پڑھیا, میرے نال کوئی وفا کیتی سی یا کوئی نہیں, میرے نال بھی کوئی وعدہ کیتا سی یا کوئی نہیں کیتا. انہوں نے قیامت تک پیرا دے کے دس چھڑیا کہ وردی بے شک تہاڈی پائی لیکن پیرا رسول اللہ کی عزت پر. عمیر بن عدی نابینا صحابی ہیں. لوگوں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میں کہا دین پڑھو, گھر بیٹھے جناب اے بی سی نہیں آندی تے دین بھی گھر بیٹھے نہیں آندا. ہاں جنہوں جناب نماز کا طریقہ نہ آندو وہ بھی بیٹھ کے کہتا ہے یہ مولوی صاحب غلط کہہ رہے ہیں. میں کہا دعا نے درمیان نا تو میں کہ ہنے بڑے مجمع میں سنا کہندے کولو تو دعائے قنوت کی نہیں سیدھی آنی. ہاں اے لوگوں کو نماز نہ کا طریقہ بھی نہیں پتا تے گلاں کردے حضور دے دین دے بارے. میں کہا یاد رکھی میری اتنی سی بات ہے کہ ساری زندگی گناہگار بن کے رہنا ہے. کل جب آپ جائیں گے نا تو مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ, اے طالع برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ, پیش حق مجدہ شفاعت کا گناہگار بننا ہے. حضور نے فرمایا شفاعت الہ الکبائر, حضور نے فرمایا میری شفاعت ہے ہی بڑے گناہگاروں میں. گناہگار بن کے رہنا ہے لیکن اتنی دس بستہ عرض ہے حضور کے دین کا غدار نہیں بننا. غدار کے لیے معافی نہیں ہے. ہاں لیں جی عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی عزت پر پیرا دے کر آئے. حضور کی عزت پر پیرا دے کر آئے. لیں جی جب حضور کی عزت پر پیرا دے کر آئے, صبح آ کے نماز حضور کے پیچھے پڑی. صبح آ کے نماز, رات کو حضور کی گستاخہ زنانی عورت, حضور کی گستاخہ عورت کو قتل کر کے آئے تو صبح آ کے نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑی. تو حضور صحابہ بل متوجہ ہے نماز پڑھ کے. آپ مجھے بتائیں مولوی کہتے ہیں حضور جانتے ہیں نہیں جانتے. میں کہا مولوی تیری کیڑی اوقات ہے. صحابہ کہتے ہیں ام سلیم فرماندے نا سی حضور دا پسینہ مبارک جمع کر دیا سن. ہیں جی جس مولوی کو 2 فٹ تو بدبو آندی ہوئے وہ حضور دے بارے گلاں کرے.
ام سلیم کہندی ہیں پھر اگے روایات وچ موجود ہے سیر و اعلام النبلاء وچ ام سلیم فرماندی نا سی حضور دا پسینہ جمع کر کے نا میں تے پھر آٹے وچ پاندی سی جی تہاڈا میرا کوئی پسینہ کروڑوں روپے بھی دے نا انہوں کہے جمع کر کے آٹے پاوے گا چل تیرا پسینہ بدبو والا وہ امبر ابیر ہوا مشک در غبار ادنا سی یہ شناہ تیری راہ گزر کی ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان اونچا اونچا میں بہکتی ہے یہاں کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص اور یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنانے حرم. ان اشعار کی اگر میں تشریح کروں تو ٹائم بگلا جائے گا لیکن میں نے حضور کے پہرے داروں کے بارے میں بات کرنی ہے. ہم تمام غازیان اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں بالکل کھڑے ہیں. جڑا نہیں کھلوتا بے شک اپنے اپنی قسمت کی بات ہے. تنویر قاضی نے گالی لبیک کرو لڑیا نہ کرو ہر بندے نہ اتنا شعر کہہ دیا کریں آپ. غازی تنویر قادری کہتا ہے یہی تو امتحان ہے تنویر دنیا میں امتحان ہو رہا ہے کہ کس نے کس کو خوش کرنا. لبیک والے حضور کو راضی کر رہے ہیں تو جو لبیک کے نعرے کی مخالفت کرتا ہے وہ کس کو راضی کر رہے ہیں. اصل تو حضور نو لیں جی عورت پیرا دے کر آئی. ہم غازی سید سرحدی خان کے ساتھ کھڑے جنہوں نے کوئٹہ پر حضور کی عزت پر پیرا دیا. ہاں سمجھ آ رہی ہے. جڑا بوزدل بندہ نا حضرت خالد بن ولید کا میں پہلے پیغام سناتا جاؤں. توڑے جڑا کوئی بوزدل بیٹھا ہوا ہے جن ٹنگا کمی جا رہی ہے گال میں کر رہا ٹنگا انہیں کمی جا رہی ہے. وہ مولوی صاحب کراؤ کی انجلیا چاچدہ مجا دنیا تو چاچدہ جا میں لوگ کہنے کہ واہ بھائی حضور دا غلام جا رہے ہیں واہ بھائی لبیک علیہ جا رہے ہیں. یار توڑے واسطے اعزاز دی گل کوئی نہیں کہ تسی دنیا تو جاؤ تو لوگ کہنا یہ لبیک علیہ جا رہے ہیں اے حضور دا پہرے دار جا رہے ہیں. اے کتنی اعزاز والی گل ہے. قبر کل حضور آن تے پھر منظر کی ہوئے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. یہ صحابہ نے میلاد منایا. صحابہ نے گھر بھی نہیں ستے رہے. صحابہ نے حضور دے دین جھنڈا بلند کر کے پوری دنیا دے حضور دے دین جھنڈا بلند کیتا. فرمایا باہر نکلو حضور آگے اب قیامت تک رسول اللہ کی بات ہو گئی. لیں جی حضور کی میں قصیدہ برد شریف کا وہ پورا مکمل پڑھ دوں وہ فصل پڑھ دوں کہ امام مسیری فرماتے ہیں جب حضور آئے تو پھر کیا کیا مار کے رونما ہوئے. ابان مولده عن طيب عنصريات بمبتدا منه ومقتدم يوم تفرس فيه الفرس انهم قد انذروا بحلول البوس والنقم وبات ايوان كسرى وهو منصدع كشمل اصحاب كسرى غير ملتئم. امام بصیری فرماتے ہیں کیسر اور کسرا کے دروازے ان کے قلعوں کے دیواروں کے اندر دراڑیں آ گئی. ان کے کسرا کے کنگن گر پڑے. صبح اٹھ کر انہوں نے پوچھا یہ کیوں گرے ہیں رات کوئی زلزلہ آیا. ان کا رات زلزلہ نہیں ہے رات حضور آ گئے ہیں. وبات ايوان كسرى وهو منصدع كشمل اصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الانفاس من اسف عليه والنار سائل العين من صدم وساوة غادت بحيرتها برد واردها بالغيظ حين ذم كأن بالنار ما بالماء من بلل حزن وبالماء ما بالنار من درم والجن تعطف والانوار ساطية والحق يظهر من معنى ومن كلمة عمو وسموا فإعلان البشائر لم تسمع وباركة الإنذار لم تشمع من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقدد وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يفقوا إسر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحة يرمي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من نحشاء ملتقم. یہ حضور کا میلاد بیان کیا. یہ حضور کا فرما رہے تھے کہ نہریں ایسے چل رہی تھی تو صبح جب آئے دیکھنے تو نہریں ادھر چلنے لگ پڑی. ان کو پوچھا یہ کیا ہو. ان کو حضور آ گئے ہیں. آتش پرست عبادت کرتے تھے آگ کی عبادت کرتے تھے. جب جناب رات ان کی آگ بجھ گئی صبح انہوں نے پوچھا بھائی لکڑیاں نہیں ڈالی. انہوں نے کہا لکڑیاں نہیں ڈالی رات حضور آ گئے. اب آگوں کی عبادت کوئی نہیں کرے گا اب رسول اللہ آ گئے. اب حضور کی بات ہو گئی. حضور کی لیں جی میں حضور کی عزت پر بات کرتا جاؤں. لبرل بیٹھ کر جو انسپیکٹر صاحب نے پیرا دیا ہے حضور کی عزت پر. مجھے آپ بتائیں علماء بیٹھے ہیں شاہ جی جڑا تیر رکھیا جاوے جہاد واسطے چلایا جاوے بنایا جاوے جڑا پکڑاوے
حضور نے فرمایا جڑا جہاد واسطے اسلحہ تیار کرے، بناوے، تیار کرے، پکڑاوے، چلاوے، حضور نے فرمایا سارے جنتیاں جنتیاں یا جڑا اسلحہ حضور دی عزت واسطے چلایا جاوے۔ حضور نے فرمایا جڑا جہاد واسطے گھوڑا رکھیا جاوے نا، جہاد واسطے گھوڑا، انہاں قیامت دے دن پیشاب بھی تل جائے گا نامہ اعمال وچ۔ ہیں جی علماء بیٹھے نے جان دیں حدیث پاک حضور نے فرمایا انہاں پیشاب بھی تل جائے گا۔ تے مینوں دسو جس محترم عنایت علی صاحب جڑے گاڑی وچ بیٹھ کے گئے حضور دی عزت تے پہرا دین واسطے، وہ گڈی بھی قیامت دے دن تلے گی یا نہیں تلے گی؟ تلے گی۔ میں اتنا ہی کہتا ہوں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے۔ میری بات لمبی نہ ہو جائے، عمیر بن عدی رات حضور کی عزت پر پہرا دے کر آئے، تو پھر صبح حضور کو کس نے بتایا کہ عمیر بن عدی پہرا دے کر؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضور نے جب صحابہ کی طرف متوجہ فرمایا اذا احببتم، یہ سارے لبرلوں کے لیے پیغام ہے۔ اس فرمان کے بعد اگر کوئی بک بک کرے غازیان کے بارے میں، وہ سوچے وہ حضور کے فرمان کے بارے میں بات کر رہا ہے، میری بات کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ حضور نے جب صحابہ کی طرف متوجہ، حضور نے فرمایا اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فانظروا الى عمیر بن عدی۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اگر تم ایسے بندے کی زیارت کرنے چاہتے ہو، اذا احببتم، جو تم ایسے بندے کی زیارت کرنا چاہتے ہو جس نے ماں برائے عدالت اللہ رسول کی غیبی مدد کی ہو، تو میرے اس نابینا غلام کی طرف دیکھو۔ مجھے بتائیں جی رات پہرا نابینا صحابی اکیلے دے کر آئے، صبح نماز حضور کے پیچھے پڑی، ابھی تو بات بھی کوئی نہیں ہوئی، تو حضور کو کس نے بتایا کہ عمیر بن عدی پہرا دے کر آئے ہیں؟ پھر اعلیٰ حضرت بولے کہ وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ ارے او بے خبر، انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا۔ حضور فرما رہے ہیں میرے غلام کی زیارت کرو۔ لیں جی آگے، حضرت عمر کی نگاہ دیکھ رہی تھی۔ جو آج لوگ باتیں کرتے ہیں 1400 سال پہلے حضرت عمر نے یہ جملہ بولا اور حضور کی زبان سے مور لگوائی۔ حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انظروا الى هذا العمل الذي تشدد في طاعت اللہ۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، ترجمان نبی۔ حضرت عمر قیامت تک حضور کی زبان سے مول لگوانا چاہتے تھے۔ حضرت عمر ڈھلے تھوڑی سن، لیکن قیامت تک حضور کی زبان تو مول لانا چاہتے تھے کہ حضور کی فرماندن جو حضور کی عزت پہرا دے کے آوے۔ حضرت عمر کھڑے ہو کے فرمایا بھائی اس نابینا وال دیکھو، انہیں اللہ رسول دی محبت کتنا تشدد کیتا ہے، انتہا پسندی کی ہے۔ ہیں یہی لوگ کہتے ہیں نا، دیکھیں جی ممتاز قاضی نے انتہا پسند کی، غازی صاحب جناب سید سرحدی خان صاحب نے اتنی انتہا پسندی کی ہے۔ حضرت عمر نے پہلے بات کر دی، فرمایا آج حضور کے نام، فرمایا دیکھو بھائی اس نابینا کو، اس نے اللہ رسول کی محبت میں کتنا تشدد کیا ہے، انتہا پسندی کی ہے۔ لے جی حضور کا فرمان، حضور نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لا تقل الاعمى ولكنه البصير، فرمایا عمر تو نے اس نابینا کو نابینا کہاں کیوں ہے، اس سے بڑا دیکھنے والا کون ہے؟ جو حضور کی عزت پر نابینا بھی ہو، حضور فرما دے عمر تو نے اس کو نابینا کہا کیوں ہے، اس سے بڑا دیکھنے والا کون ہے؟ دیکھنے والا۔ لیں جی پھر صحابی تھے، انہوں نے کہا بات کر دی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ حل علیہ فی مسجد نبی میں خاموشی طاری ہوگی نا، تو انہوں نے کہا حل علیہ فی ذالک شیء یا رسول اللہ، حضور کیا اب اس آپ کی عدالتیں آپ مدینہ منورہ میں جلوہ گر، میں نے آپ سے پوچھے بغیر آپ کی گستاخہ عورت کو قتل کر دیا، کیا اس کے بدلے مجھے کوئی دیت دینی پڑے گی یا میری جان لی جائے گی؟ یہ لے جی حضور کا فرمان، جو حضور کی عزت پر پہرا دے کر آئے، حضور نے کیا فرمایا؟ صحابی نے سوال کیا، حضور نے فرمایا میرے غلام تو نے یہ سوچا بھی کیا ہے؟ لا ينتطع فيها انزان، حضور نے فرمایا جب میری عزت کا مسئلہ آئے گا، میری ختم نبوت کا مسئلہ آئے گا، میری دین کی سر بلندی کا مسئلہ آئے گا، تو دو بکریاں بھی آپس میں اختلاف نہیں کریں گی۔ کون جڑا کہے کہ غازی محترم علی عنایت علی صاحب نے غلط کام کیتا، وہ اپنے گریبان جانگے کہ میں حضور نال وفا کر رہا ہوں یا حضور نال میں غداری کر رہا ہوں۔ جڑا کہے غازی سید سرحدی خان صاحب کہتے ہیں انتہا پسندی نہیں کرنی چاہیے تھی، میں کہا تینوں کوئی گال کرے تو انتہا پسند ہو جانا، جڑا حضور دے بارے گال کرے پھر حضور کے غلاموں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ تو باہر ہو جاتے ہیں۔ جی سمجھ آ گئی آپ کو میری بات؟ ہاں اور بھی بڑی باتیں ہیں، اگر میں بیان کروں نا، بابا جی فرماتے تھے 80% دعائیں رسول اللہ نے ان کو دی ہیں جو حضور کی عزت پر پہرا دے کر آئے۔ حضور کی عزت پر میں آخری بات یہ واقعہ سنا کر، حضرت عمر بن نخطب، یہ ہمیں تھوڑا لبیک علیہ دن رات لگے پھر دیں،
سارے لوگ گلاں برداشت کرنے تو بعد لبیک کرنے لگے پھر دینا او تو تانوں پتہ ہی نہیں سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے، تو ضرب و حرف سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے؟ تینوں پتہ ہی کوئی جڑا مرن تے مارن وچ مسئلہ ہے، اللہ فرماندا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتا اللہ نے مومنین کے جانوں اور مالوں کے بدلے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ فیقتلون ویقتلون، وہ کسی کو قتل کر دیں تو وہ غازی ہیں، اگر ان کو کوئی قتل کر دے وہ تو شہید ہے۔ لیں جی حضرت عمر بن نخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن نخطب حضور نے فرمایا پانی پلائیں، یہ لبیک والو آپ کے لیے پیغام ہے، آپ لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں نا، کل جب حضور بلا کے بلائیں گے ندر آؤ بھائی آپ نے پوری دنیا سے ٹکر لے کر میری عزت پر پہرا دیا، پھر آپ کہیں گے یار کاش کہ ہم نے سارا ٹائم ہی رسول اللہ کی عزت کے لیے دیا ہوتا، آج انعام اتنا بڑا مل رہا ہے۔ لیں جی عمر بن نخطب حضور نے فرمایا پانی پلائیں، پانی کا پیالہ لے کر آئے، جب پانی کا پیالہ قریب کیا تو دیکھا کہ پانی کے اندر نا تنکا ہے چھوٹا سا، بالکل ہے چھوٹا سا معمولی سا تنکا ہے پانی پیالے کے اندر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ پیالہ مجھے واپس دے دیں، انہوں نے جب وہ تنکا نکالا نا حضور دیکھ رہے تھے، جب حضور نے دیکھا نا اس میرے غلام نے میرے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، میرے پیالے میں تنکا بھی برداشت نہیں کرتا، یار جو صحابہ حضور کے پیالے میں تنکا نہیں برداشت کر سکتے تھے تو وہ حضور کے دشمن کو برداشت کرتے حضور کے دشمن کو برداشت کرتے ہوں گے؟ ہاں جو تنکا نہیں برداشت کر سکے پانی میں، جب حضور نے اپنے غلام کی محبت دیکھی نا، محبت وہاں آنے وہاں دیکھی جاتی ہے، وہاں دل دیکھا جاتا ہے، ظاہری نہیں دیکھا جاتا، وہاں دل دیکھا جاتا ہے، میرے ساتھ وفا کتنی کر رہا ہے، حضور تو دیکھ رہے ہیں نا، حضور تو دیکھ رہے ہیں، حضور میرا آنا بھی سارا آنا دیکھ رہے ہیں، اور دیکھیں نا اس دفعہ میلاد منانے کا بڑا عجب مزہ آیا کہ ہر طرف حضور کے پہرے دار کھڑے ہو کر حضور کی عزت پر پہرا دے رہے ہیں اور عالم کفر کے سینے چھلنی کر رہے ہیں۔ غازیان کے جناب جذبے نے امت کو اور بلند کر دیا ہے۔ ہاں ہم وہ نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم غازیان کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم ہر حضور کے پہرے دار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایجنسیاں نوٹ کر لیں، جنہیں ہاتھ نہیں چکے بے شک کوئی آپ نے ہاتھ لے رکھو، کوئی مسئلہ کوئی تو ہم جنسے ہی نبنی ہیں، جنہیں ہاتھ حضور دا غلام ہے یا حضور اللہ نے وہاں محبت کرتا ہاتھ چک کے کہے کہ ہم ہر غازیان اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاں جو بھی کسی جگہ بھی بیٹھ کر حضور کی عزت پر پہرا دے گا، حضور کے غلام کو کاٹ کر رکھ دے گا، ہم ہر غازیان اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عقل کے امنوں سے ہماری بات ہے ہی کوئی نہیں، جڑا دل دا ہوندا وہ نال کیڑی گل کرنی، ہم تو میں تو بات کرتے ہی جڑیاں نال ہاں، میں تے گل کرتے ہی دلیراں نال ہاں، میں تے بوس دلاں نال کدے گل کیتی کوئی نہیں۔ وہ کل قبر حضور نے کہہ دے گا، حضور فرمان گے اپنی بوس دلی دی تو میری ختم نبوت تے پہرا نہیں دے سکیا، تے پھر کل حضور نو جواب دے، جو ساڈے کولوں فرشتے پوچھیں گے ہاں بھائی دسو، تو ہم کہیں گے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں۔ بس بات ختم ہونے والی ہے، تھک گئے ہو تے پھر اے کھڑے ہونے دا مطلب ہے حضور دا ذکر سننا بنا ساری رات بھی لو جی نہیں ساری رات نہیں میں تھوڑے کولوں گل کر ساری رات والی گل کوئی نہیں، لیکن بات عمر بن نخطب جب نے وہ تنکا نکالا نا پیالے میں سے تو پتہ حضور نے کیا فرمایا، دیکھا میرے غلام نے میرے ساتھ اتنی محبت کی، حضور نے فرمایا اللہم جمل ہو، یا اللہ اس کو سونا بنا دے، یا اللہ انہوں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی دعا نکلنے کی دیر تھی، صحابی 90 سال کی عمر کو پہنچے، کتنے جی اتنے کوئی بیٹھا 90 سال دا کوئی نہیں بیٹھا ہونا، صحابی 90 سال کی عمر کو پہنچے تو صحابہ کہتے ہیں ایسے لگتے تھے جیسے 17 سالہ نوجوان ہوتے ہیں، نہ ان کے دانت گرے نہ بال سفید ہوئے، یہ ہے حضور، یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نہ کر ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ نہیں جی میں میرا شریف پر مولا کائنات کی حدیث پاک سننی دے بیٹھ جاؤ، میں نے تھوڑے تو زیادہ پسینہ آیا، میں زور بھی لا رہا ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکان نہ کرے۔ دل میں جو حضور دی محبت ہوئے پھر تھکاوٹ کوئی نہیں ہوندی۔ میں لاہوروں آ گیا تھوڑے کو تھک جاندے ہو اللہ دے بندے ہو، نہ نہیں پورا درود و سلام پڑھ کے جانا، تبدیل ہے کہ وہ اپنا لوگوں دسے، لوگ کہنا جھلا جا رہا، سمجھو اس دن تیری بارگاہ رسالت میں حاضری لگ گئی، اتنے ویک کے لئے محبت نہیں، اتنے اننے واہ محبت ہے۔ لیں جی مولا کائنات کیا فرماتے ہیں، میرے آقا و مولا کا چہرہ انور کیسے تھا، میرے آقا و مولا چلتے کیسے تھے،
میرے آقا و مولا مسکراتے کیسے تھے؟ جب میرے آقا زمین پر چلتے پھر زمین کی کیا کیفیت ہوتی؟ جو حضور کو ایک دفعہ دیکھتا وہ کیا کہنے پر مجبور ہوتا؟ یہی لبیک والے نعرہ لگا رہے ہیں، اور یہی ہمارا نعرہ رہنا چاہیے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا گیا سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے سنیں جی، اپنے دلوں کو حضور کی طرف متوجہ کر کے سننی ہے کہ حضور کا چہرہ انور کیسے تھا۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل المماغط ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب أداج العينين أهدب الأشفى جليل المشاش والقدد أجرد ذو مسربد شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينعط من سبب وإذا التفت معه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبي أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرا من رأى بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثلا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب میرے آقا و مولا زمین پر چلتے نا، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم حضور کے نام پہ کیوں نہ بجت کریں بھائی؟ ہم حضور کا کھا کر حضور کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ ہم کیوں نہ حضور کے نام پر دیکھیں بانٹیں؟ ہم حضور کے دین کے لیے کیوں نہ محنت کریں؟ یہ زمین مولا